السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 4 غلطیوں کی جو ہمارے بچوں کو کمزور اور لاغر بنا دیتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کے کاموں کو ہم لوگ بھاگ بھاگ کر خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہم لوگ نہیں بننے دیتے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے کام جو ہوتے ہیں وہ سارے خود بھاگ بھاگ کر رہی ہوتی ہیں مائیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ آواز لگاتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، ماں بھاگ کر اس کو پانی دیتی ہے۔ بچہ جو ہے موبائل دیکھ رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، ماں سارے کام چھوڑ کر بھاگ کر جاتی ہے، اس کو پانی دیتی ہے۔ یا پھر بچہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو ہم نے اس کے پاس پانی رکھنا ہی رکھنا ہے نا، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ایک ہم نے اپنے بچے کو کھانا دینا ہے۔ لیکن جب اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کو لاڈ میں بہت جو ہے نا سر پہ چڑھا لیتی ہیں، تو وہ اپنا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ خود سے نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح سے ہمارا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ وہ آگے جا کے اپنی لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتا۔ سارا کچھ ایک سائیڈ پہ رہ گیا، ٹھیک ہے ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو ٹین ایجڈ بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی سارے کام مائیں خود کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے کمرے جو ہوتے ہیں ان کو بھی مائیں خود سیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب کہ بچے جو ہوتے ہیں اگر کھانا کھاتے ہیں تو وہیں پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اگر انہوں نے مطلب کہ کوئی بھی چپس وغیرہ کھائی ہے تو وہ ریپر بھی وہیں رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ اس لیے اس طرح ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ سست بن جاتا ہے، وہ اپنا کام کبھی بھی خود نہیں کرے گا۔ اس طرح اگر ہم لوگ شروع میں تو لاڈ کر لیتے ہیں، پیار کر لیتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن جو ان کی نیکسٹ آنے والی ان کی لائف ہوتی ہے، ان کی فیوچر والی لائف ہوتی ہے، اس میں جا کے پھر بچہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ بہت پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کام خود کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود کام کرنے کا عادی ہی نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ اپنے بچے کو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جیسے بچہ 3 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے کوئی چیز کھانی ہے تو ریپر کو ہم لوگوں نے ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے، یا پھر اس نے پانی پیا ہے تو اس کو کہنا ہے بیٹا گلاس کو کچن میں رکھنا ہے۔ اگر اس نے کھانا کھایا ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو میں نے کھانا دے دیا ہے، کھانا کھانے کے بعد برتن آپ نے کچن میں رکھنے ہیں، اس کے جو ہے نا برعکس کہ آپ وہیں پر رکھ کر وہیں پہ لیٹ جائیں، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کپڑوں کو صاف رکھنا ہے، جہاں پر انہوں نے بیٹھنا ہے اس جگہ کو انہوں نے صاف رکھنا ہے، انہوں نے اپنا یونیفارم آ کے اتار کر اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا ہے، یا پھر اگر ہینگ کرنا ہے تو انہیں ہینگ کرنا سکھائیں۔ اپنا بیگ، اسکول بیگ جو ہوتا ہے اس کو لا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھیں، ایک جگہ بنائیں، اس کے اوپر بچہ رکھے گا۔ اس طرح سے آپ کا جو بچہ ہوگا وہ ڈسپلن بن جائے گا، اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے گا، جو کہ اس کی آنے والی جو لائف ہے اس میں اس کا بہت کام آئے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سکھاتے تو ہم اپنے بچوں کو بہت کمزور بنا دیتے ہیں، سست بنا دیتے ہیں۔ اگر بچہ ایکٹیو ہوگا نا تو یقین کریں اس کے ایکٹیو ہونے کے پیچھے اس کی ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا، کیونکہ سارا کچھ ماں نے ہی سکھانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ شروع پہ بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں، لاڈیوں میں انہیں اتنا بگاڑ لیتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں پھر کل کو وہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ فرض کریں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارا بچہ جو ہے اٹھ کر خود پانی بھی پینے کا عادی نہیں ہے، اگر ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا اٹھ کے آپ خود پی لیں، کیونکہ ہم نے اس کو خود دینے کا، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز جو ہے نا پوری کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب وہ اس بات کو لے کے اتنا پریشان رہے گا کہ میں نے چیز مانگی تھی اور میری ماں نے مجھے دی نہیں۔ اس طرح بچے کے ذہن میں ہمارے لیے بھی عزت کم ہو جائے گی۔ تو خدارا اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، اپنے بچوں کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں کہ وہ کل کو آنے والی لائف میں ان کے لیے بہت ساری مشکلات بن جائیں۔ تو دوسری بات جو ہے وہ ہے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا۔
بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا اس پر ظلم کرنا ہے۔ آج تو ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے ہم بچے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ جب ہم پھر اپنے بچے کی خواہش کو پورا نہیں کریں گے تو پھر اس کو ایک شوق پہنچے گا، بچہ بگڑے گا بھی، کمزور بھی ہوگا، ناکام بھی ہوگا، اور اس کا ہمارے اوپر سے دل بھی چل جائے گا، کیونکہ اسے نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس کی تو ہر خواہش ہم جو ہے نا پوری ہوتی ہے۔ فرض کریں بچہ ایک گاڑی مانگ رہا ہے، چھوٹا ہے، ایک گاڑی مانگ رہا ہے، ہم نے اس کو فوراً سے وہ گاڑی دلا دی۔ کل کو ہم لوگ پھر کہیں گئے اور بچہ جو ہے وہ پھر کسی نئی چیز کی فرمائش کر رہا ہے، ہم نے اس کو وہ بھی دلا دی۔ نیکسٹ جب پھر وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، پھر وہ تھوڑی سی بڑی چیز کی خواہش کرے گا، ہم اس کو وہ بھی دلا دیتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوگا پھر اس کے بعد وہ بڑی بڑی چیزوں کی خواہش کرنا شروع کر دے گا، بڑی بڑی۔ اس طرح ایک دفعہ میری ایک دوست تھی، ان کا میرے ساتھ اس طرح سے ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اس طرح سے نا جو ہے نا اپنی ہر خواہش پوری کرواتا ہے، وہ نا بہت ضد کرتا ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس نے کہا کہ وہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا تھا، اس کے بعد پھر اس نے بائک مانگی، میں نے اس کو بائک دلا دی، اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا گاڑی مانگی، ہم نے اس کو گاڑی دلا دی۔ تو اس کے بعد پھر اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے۔ تو پھر دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس کی اتنی کم ایج ہے، ہم اس کی کیسے شادی کر دیں؟ تو یہاں تک لانے میں ہم نے ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ جب ہم لوگ بار بار اپنی بچے کی ہر خواہش کو پورا کریں گے نا تو ہمارا بچہ بہت بگڑ جائے گا۔ تو خدا را اپنے بچوں کی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیں نہیں مل سکتی، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں خرید سکتے۔ تو اپنے بچے کو اس طرح سے ہر خواہش اس کی پوری کرنے کی جو عادت ہے وہ اس کو ختم کر دیجئے۔ تو تیسری بات جو ہے اس کو اوور پروٹیکٹ کرنا۔ ماؤں کو ہر وقت ایک خوف لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ کہیں گر نہ جائے، کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں جو ہے نا کوئی اس کو مارے نہ، کوئی اس کا بازو نہ کھینچ دے۔ بچہ باہر جا رہا ہے، ماں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہائے گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ تو اس کو ہم لوگ اوور پروٹیکشن کہتے ہیں۔ بچے کو جب آپ لوگ اوور پروٹیکٹ کریں گے نا تو بچہ دل ہی دل میں ڈر سا جائے گا۔ فرض کریں بچہ اسکول جاتا ہے، ماں آتے ہی فوراً پوچھتی ہے کہ بیٹا کسی نے مارا تو نہیں، آپ کہیں گر تو نہیں گئے، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی، کسی نے آپ سے کوئی چیز چھین تو نہیں لی۔ اس طرح سے ہم لوگ اپنے بچے کو دماغی طور پر کمزور کر رہے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرض کریں کوئی اس کے اوپر مشکل آ گئی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو آپ لوگ اس طرح سے بچے کو کمزور کر رہے ہیں، اس طرح بچے کو اوور پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں، اس طرح سے آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی اور سب سے اہم بات وہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈسپلنڈ نہیں کرتے۔ فرض کریں جیسا کہ ہمارا بچہ موبائل دیکھتا ہے تو وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب ہم لوگ اسے موبائل پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے اس کا کیا بگاڑ دیا ہے۔ تو جب دوبارہ پھر ہم لوگ اس کو موبائل لگا کے دیکھتے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ تو آپ لوگ جب اس کو اس طرح سے جو ہے نا نیگیٹیو سائڈز کے اوپر لے کر جائیں گے نا، تو اگر ہم نے اس کو عادی کیا ہوا ہے موبائل کا تو وہ موبائل میں ہی خوش ہوگا، اگر ہم نے اس کو ٹی وی کا عادی کیا ہوا تو وہ ٹی وی میں ہی خوش ہوگا۔ آپ لوگ ایسا بالکل بھی نہ کریں، اپنے بچے کو ڈسپلن سکھائیں، اس کے جو ہے نا اس کو مصروف رہنا سکھائیں، اس کو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے نا کروائیں جو کہ اس کی ذہنی اور اس کی جسمانی دونوں صحت کے لیے اچھا ہو۔ جس طرح سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو کس چیز کے اندر انٹرسٹ ہے، آپ کا بچہ بک ریڈنگ کرنے میں انٹرسٹنگ ہے، یا پھر وہ کسی کھیل میں انٹرسٹنگ ہے، یا پھر وہ پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہے، جس چیز میں وہ انٹرسٹنگ لے رہا ہے نا آپ لوگ اس کو اس ایکٹیویٹی میں جو ہے نا ڈال کے رکھیں، مصروف رکھیں، اپنے بچے کو موبائل اور جو ہے نا ٹی وی اس سے دور رکھیں۔ اگر بچہ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیں۔ موبائل جو ہے بچوں کی صحت کا دشمن ہے۔
تو یہ تھی میری تھوڑی سی ٹپس آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ لوگ فالو کر کے اپنے بچوں کو بہت ہی اچھا انسان بنا سکتے ہیں، تو اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا، اس سے میری بہت ساری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔